شہرنامہ کی خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب آپ صالحہ رضوی سے چنندہ خبریں سماعت فرمائیں۔ صحافی شیری ابو عاقلہ غیر ارادی طور پر اسرائیلی گولی سے جاں بحق ہوئی، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ دیکھیے ایک رپورٹ۔ امریکہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ الجزیرہ کی صحافی شیری ابو عاقلہ ممکنہ طور پر اسرائیلی فائرنگ سے جاں بحق ہوئیں، جس کا احتساب کیا جانا چاہیے، لیکن انہیں جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ وہ 11 مئی کو صحافی کو مارنے والی گولی کو حقیقت کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرانس نے جاری ایک بیان میں کہا کہ بیلسٹک ماہرین نے بتایا کہ گولی بری طرح خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے واضح نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی حکام کی جانب سے دی جانے والی گولی کا تفصیل کے ساتھ فائر نزدیک تجزیہ کیا گیا ہے۔ شیری ابو عاقلہ کا شمار فلسطین کے بہترین صحافیوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس امریکہ کی شہرت بھی تھی، لیکن وہ 11 مئی کو جنین شہر میں ایک اسرائیلی فوج کے آپریشن کے کوریج کے دوران جاں بحق ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جیکٹ اور ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جس پر پریس لکھا ہوا تھا۔ ان کی ہلاکت نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ فلسطینی حکام نے الزام لگایا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر گولی ماری گئی، جبکہ اسرائیلیوں کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ امریکی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر جو فلسطینی حکام کو اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے رابطے میں براہ راست مدد کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران تحقیقات کے لیے مکمل رسائی دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ USSC دونوں تحقیقات کا تجزیہ کر کے نتیجے پر پہنچنا ہے کہ اسرائیلی دفاعی فورسز کی جانب سے کیے گئے فائر کی وجہ سے ہی شیریں ابو عاقلہ کی موت ہوئی یا نہیں۔ مہاراشٹر میں وسط مدتی انتخابات ہوئے تو ہم 100 نشستیں جیتیں گے، یہ کہنا ہے سنجے راؤت کا۔ مہاراشٹر حکومت کو لے کر شیو سینا لیڈر سنجے راؤت نے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیو سینا کو مکمل بھروسہ ہے وسط مدتی انتخابات ہوگا تو ہم 100 نشستیں حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 200 نشستیں جیتنے کی بات دلی والے یعنی BJP کر رہی ہے۔ ہم وسط مدتی انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ کیا وہ تیار ہیں؟ اگر ابھی انتخابات ہوتا ہے تو ہم 100 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں گے۔ ہمیں عوام کا ووٹ حاصل ہے۔ اس درمیان حقیقی شیو سینا کو لے کر جاری سیاسی جنگ کے تعلق سے سنجے راؤت نے کہا کہ اصلی شیو سینا آپ ہیں۔ شیو سینا بالا صاحب ٹھاکرے کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آپ پیسے کے ذریعے اسے ہائی جیک نہیں کر سکتے۔ دہلی سے دبئی جانے والے مسافر طیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ۔ راجدھانی دہلی سے دبئی جانے والی اسپائس جیٹ ایئر لائن کے طیارے کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پر اترنا پڑا۔ طیارے کے تمام مسافر محفوظ ہیں۔ ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق فلائٹ میں 150 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ راستے میں طیارے میں تکنیکی خرابی کے بعد سگنل لگنے لگے، جس کے بعد طیارے کا رخ کراچی کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایران کی انسانی حقوق کونسل کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے علاقائی اور غیر علاقائی اتحادیوں کے غیر قانونی اور جارحانہ اقدامات کے باعث افغانستان، عراق اور بحرین میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ ایرانی عدلیہ کے نائب اور انسانی حقوق کونسل کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے غیر انسانی اقدامات کے باعث یمن کے مظلوم عوام حتیٰ بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ افغانستان، عراق اور بحرین میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرا معیار ہے اور امریکہ اس حوالے سے قابل بھروسہ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی حکومت ان مظلوم عوام کے سامنے جواب دہ ہے جنہوں نے دہشت گردی، پابندیوں اور غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ہم شہید جنرل سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے کیس کو پرسو کر رہے ہیں۔ ہماری تحقیقات ختم ہو چکی ہیں۔ بین الاقوامی امور کے پروسیکیوٹر آفس نے فرد جرم کا بڑا حصہ تحریر کیا ہے اور فرد جرم کا متن بہت جلد قانونی کارروائی کے لیے تہران جسٹس کو بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عراق قتل کا اصل مقام ہے اور شہید جنرل سلیمانی عراقی عوام کے مہمان تھے۔
لہذا توقع کی جاتی ہے کہ اس کیس کا جلدی سے فیصلہ کیا جائے اور اس دہشت گردی کے گھنونے جرم میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جاپان نے روس اور بیلاروس کی برآمد پر پابندیاں عائد کی۔ جاپان نے جنگ زدہ ملک یوکرین کی صورتحال پیش نظر روس اور بیلاروس کی 90 تنظیموں پر برآمدی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اطلاع منگل کو جاپانی وزارت خارجہ خزانہ اور اقتصادیات کی جانب سے جاری ایک بلیٹن میں دی گئی۔ انڈونیشیا کے سمندر میں لاپتہ ہونے والے 15 ماہی گیروں کی تلاش جاری۔ انڈونیشیا کے بحیرہ عرافو میں ایک کشتی ڈوبنے سے لاپتہ ہونے والے 15 ماہی گیروں کی تلاش جاری۔ انڈونیشیا کے صوبے پاپوا کے ضلع میں سرچ اور ریسکیو آفس کے ترجمان دارامہ دیوی نے بتایا ہے کہ ایم سیتیا میکور 6 کشتی گزشتہ ہفتے خراب موسم کی وجہ سے سمندر کی تیز لہروں کی زد میں آ کر ڈوب گئی۔ اٹلی کے 5 علاقوں میں خشکسالی کی ایمرجنسی کا اعلان۔ اٹلی نے 70 سال کی بدترین خشکسالی کا سامنا کرنے والے ملک کی لمبی پو ندی کے ارد گرد کے 5 شمالی علاقوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا۔ زرعی ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ خشکسالی سے اٹلی کی 30% سے زیادہ زرعی پیداوار کو خطرہ لاحق۔ لینا سے پہلے بھی کئی بالی ووڈ ڈائریکٹرز پر دیوی دیوتاؤں کی بے حرمتی کا لگ چکا ہے الزام۔ کالی اپنے متنازعہ پوسٹر کی وجہ سے تنازع کا شکار ہو گئی۔ اس ڈاکیومنٹری کے پوسٹر میں ماں کالی کے کاسٹیوم میں اداکارہ نے سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے LGBTQ کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس ڈاکیومنٹری کے ڈائریکٹر لینا منی میکلائی کی خوب تنقید ہو رہی ہے۔ لینا کے خلاف اتر پردیش اور دہلی میں FIR بھی درج کرائی گئی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب کوئی ڈائریکٹرز اپنی فلم کی وجہ سے تنازع کا شکار ہوا ہے۔ کئی ایسے بالی ووڈ ڈائریکٹرز ہیں جن پر فلموں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی بے حرمتی کرنے یا پھر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام لگ چکا ہے۔ اور اب آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ آپ نے آج تک بندروں کو چیزیں چراتے اور لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں چونٹیاں سونے کے چین لے کر فرار ہو رہی ہیں۔ سونے کی چین کا بوجھ اٹھائے چونٹیوں کے قافلے کو عین موقع پر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے، جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ ویڈیو انڈین فارسٹ سروس کے ملازم سوسانتا نندا کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سونے کے چھوٹے اسمگلر IPC یعنی تعزیرات ہند کے کس دفعہ کے تحت انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔